السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جیسے کہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو آئیے اپنی آج کی آیت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی ہم مسنوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ ایک تو ہے نسخ یعنی کسی آیت کو منسوخ کر دینا، اور ایک ہے حافظے سے ہی کسی شے کو محو کر دینا۔ اسے ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر سمجھ لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر عین دم تک ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ اس فرق کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، ذہنی پختگی، شعور کی پختگی اور پھر تمدنی ارتقاء مسلسل جاری تھا۔ لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی۔ ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے بھی تھے جو ابدی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ عرصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدیل ہو جاتا، کچھ چیزیں نہیں آ جاتی اور کچھ پرانی ثابت ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے لوگوں کے ذہن سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی تقریب کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا ابتدائی خاکہ سورہ بقرہ میں مل جاتا ہے، لیکن شریعت کی تکمیل سورہ مائدہ میں ہوئی ہے۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے، اس میں کچھ احکام دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام دے دیے گئے، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو باعث دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہی نہیں ہے، بلکہ خود شریعت محمدی اعلیٰ صاحبہ صلاۃ والسلام میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو انسان نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اسے گندا شیطانی کام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا، تو کیا اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ اس طرح تدریجاً احکام آئے اور آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا تو کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے،
اس میں وہ جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کر لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ مثلا ان سے کہا گیا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح کے بہت سے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روز سے باز رہو، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل تھے وہی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کر لے گا وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا۔ منافق کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں منافقین کے لیے مذیبین بین ذالک کے الفاظ آئے ہیں۔ اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف یکسو ہو جائے، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر ایمان کی طرف یکسو ہو جائے۔ جو شخص ایمان اور کفر کے لیے درمیان میں معلق ہے، اس لیے یہ دونوں امکانات ہیں۔ جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر ادھر راغب ہو گیا، یہاں اس کا ذکر ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، ضرور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جتنی ہم باتیں پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا کچھ غلط ہے، کیا صحیح ہے، ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ شراب حرام دی گئی، قرآن پاک کے اندر یہ آیا، مطلب قرآن پاک جب آیا تو اس ٹائم شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا، پہلے ایک دور میں کہا گیا شراب پی کے انسان نماز کے قریب مت جائے، اور اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ شراب مطلب بہت بری چیز ہے لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو اسی طرح مطلب رد و بدل ہوتا رہا، اور آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گیا کہ شراب حرام ہے۔ تو یہ وہی بات ہوگی کہ اگر ہم کسی انسان کو کسی ایک کام سے روکتے ہیں، ایک چیز ایک بار روکیں گے، پیار سے روکیں گے، دوسری بار تھوڑا ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، اور تیسری بار پھر اس کے اوپر اور سختی اختیار کریں گے۔ تو اسی طرح اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلے اس چیز کو صرف منع فرمایا گیا، اس کے بعد ان کو ایک طرح سے سختی دکھائی گئی کہ اگر تم شراب پیو گے تو نماز کی طرف نہیں جا سکتے۔ پھر بھی ان کو اس چیز کی نصیحت نہیں ہوئی، انہوں نے شرابیں پی اور نماز سے دور ہو گئے، جبکہ نماز ہم پر فرض اور نماز پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ہمیں دوسرے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ اس لیے اس کے بعد جا کے تیسری جگہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔